اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ آج ہم پارٹ 6 تک شروع کریں گے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے ہم چھ لیسنز تھے تزکیہ کے، تو آج آخری لیسن شروع ہوگا پریکٹیکل سٹیپس۔ تو انشاءاللہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں، اس ہفتے، اگلے ہفتے، اور پھر آخری قسط جو ہے نا وہ پھر تیسرے ہفتے میں ہوگی۔ مین لیسنز جو ہیں وہ اس ہفتے اور اگلے ہفتے ہوں گے، پھر آخری جو ہوگا وہ پورے کورس کا خلاصہ ہوگا انشاءاللہ، سمرائز ایوری تھنگ ایک ڈائیگرام کے ذریعے انشاءاللہ وہ آخری کلاس ہوگی۔ تو آج انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلدی سے ریویو کرتے ہیں کہ ہم پریویس لیسنز میں ہم نے کیا سیکھا۔ ہسٹوریکل پرسپیکٹیو سے شروع کیا تھا ہم نے کہ ہم عالم ارواح میں ہم تھے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے قسم اٹھائی تھی کہ ہاں ہم جانتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیج دیا، اور مقصد ہمارا دنیا میں یہ ہے کہ ہم دوبارہ اللہ تعالیٰ کو پہچانیں۔ انسان کا مطلب ہے بھولنے والا۔ دنیا میں بھیج کے ہم آئے ہیں اور بھول گئے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ تو مقصد ہمارا زندگی کا یہ ہے کہ موت سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہم صحیح معنوں میں عبد بن جائیں، تاکہ ہم جب اللہ تعالیٰ کی طرف واپس جائیں تو ہمارا قلب سلیم ہو، قلب سلیم جو کہ حدیث میں آتا ہے۔ اور حدیث جبریل میں آتا ہے کہ ہاں ہمارا دین کیا ہے، وہ آئے تھے ہمارا دین سکھانے ہمیں، اور انہوں نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور احسان کیا ہے۔ تو ان 3 چیزوں میں پورے دین کا مجموعہ ہمیں مل جاتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہیں ان پہ میں انشاءاللہ وضاحت کروں گا آخری لیسن میں ڈائیگرام کے ذریعے انشاءاللہ، کہ پورا دین کیا ہے، اور اس میں اسلام کا کیا مقام ہے، اور ایمان کا، اور احسان کا۔ تو ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ تزکیہ جو ہے وہ صحیح طریقہ ہے جس سے ہم عبد بن سکتے ہیں، اور تزکیہ کی تفصیل میں ہم نے پڑھا کہ یہ نفس اور قلب سے تعلق رکھتا ہے، اور ہمیں نفس کے جو 3 نیگیٹو حصے ہیں، بہیمی، سبوی اور شیطانی، ان پہ ہمیں کسی طریقے سے قابو کرنا ہے اور کنٹرول کرنا ہے، اور دل کو ہمیں صاف رکھنا ہے۔ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ توبہ کرنا ہے، پھر قرآن کی تلاوت، ذکر، اور بیڈ انفلوئنس جو ہیں ان کو نکالنا ہے زندگی میں سے، تاکہ جو اعمال ہمارے جسم سے نکلیں وہ ایسے ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگیں، اور ہم پھر اللہ سے محبت کرنے لگیں، اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں ہم سے، جو کہ سب سے اونچا مقام ہے۔ اور یہ جو مقامات ہیں یہ اچھے اخلاق کے ہیں، اور شروع ہم توبہ سے کرتے ہیں، اور بہت سارے مقامات ہیں، لیکن لاسٹ ٹائم ہم نے شکر کا ذکر کیا تھا، کیونکہ شکر کچھ علماء کے نزدیک سب سے اہم اور آخری مقام ہے، کیونکہ یہ حالت اور یہ مقام جو ہے جنت میں بھی پائی جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ باقی مقامات جو ہیں وہ اس دنیا کے لیے ہیں، لیکن شکر جو ہے ہمارے ساتھ رہے گا آخرت میں بھی۔ تو سب سے پہلے اب پریکٹیکل پروسیس جو ہے اس پہ ڈسکس کرنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ پروسیس ایکچولی ہے کیا پریکٹیکل۔ اور کیونکہ لاسٹ ٹائم اس سے پچھلی دفعہ ہم نے توبہ کی بات کی تھی، اور علم کی بات کی تھی، اور جتنے گناہ ہیں پہلے جاننا ضروری ہے کہ بھی گناہ ہے کیا چیز، دل کو کس چیزوں سے صاف رکھنا چاہیے۔ تو جب ہم عملی طور پہ تزکیہ شروع کرتے ہیں، اکثر لوگ بہت افسردہ ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں اس پہ ذرا شروع کرنا چاہتا تھا کہ ہمیں بالکل ایسے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں سوائے شرک کے۔ تو جب ہم اس رستے پہ چلیں گے اور ہم ذکر کریں گے اور قرآن میں ہمارے دھیان آئے گا، ہماری نظر اپنے اندر جائے گی، نہ کہ دوسروں کی طرف۔ تو جب ہم اپنی طرف دیکھیں گے تو ہماری اپنی خامیاں نظر آئیں گی، اور ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں افسردہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ڈپریس نہیں ہونا چاہیے کہ اوہو میں تو اتنا برا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ اچھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، قرآن کی آیت ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تو یہ فعل امر ہے گرامر کے لحاظ سے قرآن میں،
اس میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, حکم دے رہے ہیں ہم, ٹھیک ہے نا. تو ہمیں امید سے اس رستے پہ چلنا ہے, ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے ہمیں امید ہے, ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی پیش آتے ہیں جیسے ہم توقع اور امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو اگر ہم اچھی امید رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کریں گے تو پھر انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا. لیکن اس کے لیے مشقت اور مجاہدے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے نا. اگر ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں محنت کرنی پڑے گی. جیسے کہ ہر کسی چیز کو ہم پانا چاہیں تو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. کبھی کبھی ایسے ہوگا کہ 2 قدم آگے لیں گے تو 1 قدم پیچھے جائیں گے, رکاوٹیں پیش آتی ہیں اور یہ نارمل ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن بخاری کی حدیث ہے, اور عامر بھائی اگر آپ اردو پڑھ لیں پلیز, پھر میں انگلش پہ کر لوں گا. جی, درمیانی چال اختیار کرو اور بلند پروازی نہ کرو اور عمل کرتے رہو. تم میں سے کسی کا عمل اسے جنت میں نہیں داخل کر سکے گا. میرے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی کی جائے, خواہ کم ہی کیوں نہ ہو. شکریہ. دیکھیں اس میں کتنی چیزیں لکھی ہوئی ہیں ماشاء اللہ. انگریزی میں اس کا ترجمہ یہ ہے اس حدیث کا, صحیح حدیث ہے بخاری کی. Do good deeds properly, sincerely and moderately, and know that your deeds will not make you enter paradise, and that the most beloved deed to Allah is the most regular and constant, even though it were little. تو دیکھیں اس سے کتنی امید الحمدللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دلوائی ہے. انہوں نے کہا کہ نیک اعمال کرو صحیح طریقے سے, اخلاص سے, اور درمیانہ روی اختیار کریں ان اعمال میں. اور یہ بھی جانو یہ سب کچھ کرتے ہوئے کہ ان اعمالوں کے ذریعے آپ جنت میں نہیں پہنچیں گے, یعنی کہ اللہ جائیں گے جنت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری کوشش پسند کریں, ہمارے اعمال کی مقدار سے ہم جنت میں نہیں جائیں گے, ہماری کوشش پسند آ جائے اللہ تعالیٰ کو, اس کی بیسس پہ ہم جنت جائیں گے انشاءاللہ. اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ عمل سب سے پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کو جو ریگولرلی کیا جائے, بے شک وہ چھوٹا ہو. تو اس چیز کو نقطۂ نظر رکھنا چاہیے ہمیں جب ہم تزکیہ کریں گے. اچھا, یہ ایک اور حدیث ہے پروسیس پہ کہ کیا ہے پروسیس. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. اینڈ عامر بھائی اگین اف یو کوڈ جسٹ ریڈ دی بلو پارٹ. جو عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو رام کر لے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے, اور عاجز و بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات پر لگا دے اور رحمت الہی کی آرزو رکھے. بڑی زبردست بات ہے کہ the clever person is the one who subjugates his soul and works for what is after death, and the incapable is the one who follows his desires and merely hopes in Allah. تو یہ حدیث اور پہلے والے حدیث کو اگر ہم ملا لیں تو بڑے ایک صحیح نقشہ سامنے آ جاتا ہے کہ ہم نے اخلاص سے عمل کرنا ہے اور پھر اللہ پہ چھوڑ دینا, اللہ کی رحمت کے طلبگار رہنا ہے ہم نے. اعمال کی وجہ سے ہم جنت میں نہیں جائیں گے, لیکن نہ ہم دوسری طرف چلے جائیں کہ بھی عمل ہم کرتے نہیں اور نفس کی خواہشات کو ہم نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے, اور وہ جو سبوی اور شیطانی اور دوسرا نفس جو ہے ان کو ہم نے پالا ہوا ہے, اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے تمنا رکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. یہ ایسے بھی نہیں ہو سکتا. ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے ہمیں. اچھا, اب پریکٹیکل ایسپیکٹس کیا ہیں تزکیہ کے, پھر انشاءاللہ ہم ان کو ایک ایک کر کے دیکھیں گے. سب سے پہلے یہ ہے ذکر اور دعا. ذکر کے متعلق تو بہت کچھ ہے, کتابیں لکھی گئی ہیں, بہت کچھ ہے, اس پہ ہمارا ٹائم نہیں ہے کیونکہ یہ اوور ویو ہے تزکیہ کا. کچھ عملی چیز میں آپ کو بتاؤں گا آج انشاءاللہ. اور دعا تو خیر ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ دعا کی کیا اہمیت ہے, اور آپ دیکھیں کہ سنت میں زیادہ تر ذکر و دعا ہی ہے. بہت سی جتنی بھی حدیثیں ہم پڑھیں گے اس میں کوئی نہ کوئی ذکر یا کوئی دعا ہے جس پہ ہم عمل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ مجاہدہ کرنا ہے, محنت کرنی ہے اپنے نفس پہ. اور تیسری بات ہے خلوہ اور تفکر, یعنی علیحدگی اور تدبر, سوچنا, تفکر کرنا اپنے اوپر اور ہمارا رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے اس پہ.
تو یہ 3 چیزیں ہیں، اور یہ 3 چیزیں امام غزالی ان کو کہتے ہیں کہ یہ ساز و سامان ہے سفر کا. کون سا سفر؟ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، رائٹ. دس از دا پروویژنز فار دا جرنی. یہ ان چیزوں کے ساتھ ہم سفر کریں گے اور پہنچ جائیں گے اپنے ڈیسٹینیشن تک انشاءاللہ. تو ذکر اور دعا، جیسے میں نے کہا کہ بہت سی آیات ہیں قرآن کی، احادیث ہیں جس میں ہمیں اہمیت ذکر کی بھی اور دعا کرنے کی اہمیت بھی ہے، اور ان کے جو فضائل ہیں ہمیں ملتے ہیں. تو کئی کتابیں ہیں جس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ ایک علم کا تقاضا ہے کہ ہم ان چیزوں کو سیکھیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ ظاہر ہم اس کلاس میں بہت تفصیل میں نہیں جا سکتے، لیکن جیسے میں نے کہا کچھ چھوٹی سی باتیں میں انشاءاللہ آج بتاؤں گا. جیسے میں نے یہ پہلے بھی کہا تھا کہ سنت میں زیادہ تر دعا اور اذکار ہیں اور بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں. سب سے اہم چیزیں کیا ہیں ذکر و دعا سے پہلے؟ کہ جو مسنون دعائیں ہیں وہ ہم اپنی زندگی میں لے گئے، کیونکہ ان پہ عمل کرنا بہت آسان ہے. عادت ڈالنے کی بات ہے. جیسے کہ ہم صبح اٹھتے ہیں تو صبح اٹھنے کی دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ نشور. بہت چھوٹی سی مختصر سی دعا ہے. اس کو اگر ہم کوشش کریں کہ یاد کریں، اور پھر صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے کچھ کرنے سے پہلے ہم یہ دعا بولیں، تو دیکھیں پہلا لفظ منہ سے جو نکلا الحمدللہ، ٹھیک ہے نا. الحمدللہ الذی احیانا، ہم آٹومیٹکلی جو ہے اللہ تعالیٰ کو ریکگنائز کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے اور ہمیں شکر کرنا چاہیے اس بات کا، ٹھیک ہے نا. تو صرف عادتاً نہیں بولنا، لیکن غور و فکر کر کے دھیان سے، بجائے 2 سیکنڈ میں بولنا، 10 سیکنڈ میں بولنا، آرام سے بولنا، اس پہ تھوڑا سوچنا، پھر اٹھنا اور پھر اپنے دن کے کاموں میں شروع کر دینا، قدم اٹھانا. تو دیٹس ون ایگزامپل. بہت سی مسنون دعائیں ہیں کپڑے پہننے کی، باہر نکلنے کی، گھر کے اندر داخل ہونے کی، آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر. اچھا، لیکن جہاں تک پریکٹیکل تزکیہ کی بات ہے، یہ تو ایک تو یہ ہے نا مسنون دعائیں سیکھنا، لیکن بہت بہت ضروری ہے کہ ہم نماز کے بعد والی جو ذکر ہے نا وہ ہم کریں، اور اس کی ہم اپنے آپ کو عادت ڈالیں. ہم جانتے ہیں تسبیح فاطمہ، اس کی ہسٹری کہ کیا ہے، کیسے ملی. فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت علی کے گھر میں تھیں، اور وہ دن کے کاموں میں پانی لانا اور کھانا پکانا اور صفائی کرنا، ان میں تھکاوٹ بہت ہو جاتی تھی. تو ایک دن وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ بھی گھر میں یہ مشقت ہے، تکلیف ہے، ذرا آسانی کے لیے کوئی غلام ہمیں بھیج دیں، کوئی ایسا ہو جو کاموں میں ہاتھ بٹائے اور تھوڑی سی آسانی ہو. تو کم و پیش مفہوم حدیث کا یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میں کوئی بہتر چیز نہ بتاؤں. تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ بولو، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. تو یہ پھر مشہور ہو گیا، ہم تک یہ پہنچ گیا یہ حدیث. یہ تسبیح فاطمہ ہے جو کہ ہر نماز کے بعد ہمیں پڑھنی چاہیے. اب دیکھیں اس کو 2 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا. 2 منٹ ہمارے دن میں کیا ہے، کیا اہمیت رکھتا ہے 2 منٹ؟ 2 منٹ میں ہم کیا پا سکتے ہیں؟ لیکن اگر یہ تسبیح کریں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ غلام رکھنے سے بہتر ہے، یعنی کہ آپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی. یعنی کہ انہوں نے یہ علاج دیا بی بی فاطمہ کو کہ آپ تھکتی ہیں تو بجائے غلام میں دوں تمہیں، میں کوئی اور بہتر چیز نہ دوں، اس سے بہتر چیز. تو اگر ہم اس ایمان سے اور اس توقع سے ہم یہ حدیثوں پہ عمل کریں گے تو ہمیں بہت سے فائدے ہوں گے. اب ذکر کرنا، اس کا اپنا فائدہ، حسنات ملتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، یہ سب کچھ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے. اور صبح اور شام کا ذکر، تو ہر نماز کے بعد ذکر اور صبح شام کا ذکر. صبح شام ذکر کرنا، تلاوت کرنے کی فضیلت بہت حدیث میں ملتی ہے، بہت میں قرآن کی آیتیں بھی ہیں اس کے متعلق. تو اسی لیے یہ بہت ضروری ہے. اور یہ تھوڑی سی لمبی دعائیں ہیں، تقریباً 15 منٹ لگتے ہیں، کم از کم 15 منٹ ہمیں لگانا چاہیے، اور زیادہ وقت بھی ہم لگا سکتے ہیں. تو یہ بھی انشاءاللہ بھی ہم کریں گے، بتاؤں گا انشاءاللہ. اچھا، ایک اور چیز ہے نماز سے تعلق رکھتی ہے. میں نماز پہ اس لیے اسے تھوڑا زیادہ کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کلاس کے شروع میں ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی
تزکیہ کے متعلق، جس میں اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کم و پیش کہ آپ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو میرے قریب لے کے آئے گی زیادہ بجائے وہ چیزیں کہ جو میں نے فرض کی ہیں تم پہ، یعنی کہ نماز اور دوسرے فرائض جو ہیں. تو ہمیں فرائض کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے نماز کے اندر خشوع پیدا کرنا، نماز پڑھنا، ٹائم پہ پڑھنا، اس کے بعد ذکر کرنا، وضو صحیح طریقے سے کرنا، کیونکہ وضو عبادت ہے، وہ نماز کا ایک حصہ سمجھا جاتا ہے. ہم وضو کرتے ہیں، ہم سوچ رہے کچھ ہو رہے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لوگ ہمیں بلا رہے ہوتے ہیں اور صاحب وضو بھی ہو رہا ہے، لیکن ایکچولی وضو جو ہے نا اطمینان سے کرنا چاہیے، جیسے کہ نماز ہم پڑھتے ہیں. اور وضو کی دعائیں ہیں جو کہ شروع میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتے ہیں، اور وضو کے اخیر میں ہے کہ شہادت، کلمہ شہادت ہم پڑھتے ہیں. لیکن امام غزالی نے بتایا ہے، ایک تجویز دی ہے کہ وضو کے ہر عمل میں ہم کیا سوچیں اور کیا دعا مانگیں تاکہ دھیان اور خشوع پیدا ہو، وہ یہ ہے. تو وضو شروع کرتے ہوئے جو ہے، جیسے ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر ہم کہتے ہیں I seek refuge in you from the incitements of devils, and I seek protection from their being present with me. یعنی شیطان سے پناہ مانگ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں. پھر جب ہم کولی کرتے ہیں تو دعا کریں Oh Allah, help me with the reading of your book and much remembrance of you. کیونکہ منہ کا سب سے اچھا استعمال یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھیں اور اللہ کا ذکر کریں. اچھا، جب ناک کے اندر پانی ڈالتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں Oh Allah, let me smell the fragrance of paradise. جنت کی خوشبو ہمیں نصیب کریں. اور جب ناک سے پانی نکالتے ہیں Oh Allah, I seek refuge in you from the foul odors of the fire and the evils of that abode. پھر جب چہرے پہ پانی پھیرتے ہیں، پانی لگاتے ہیں، منہ دھوتے ہیں Make radiant my face with your light on the day that you make radiant the faces of your friends. یعنی کہ تمہارے اولیاء کے چہرے جو جیسے منور ہوں گے، میرا چہرہ بھی ویسے ہی منور کرنا اپنے نور سے. And do not shroud my face with darkness on the day you shroud the faces of your enemies with darkness. تو یہ بھی اس حدیث کا حوالہ ہے نا کہ جو میرے اولیاء کو برا سمجھتا ہے تو وہ میں اس پہ غصہ کروں گا، میں اس سے جنگ لڑوں گا، ٹھیک ہے نا. تو اس سے ہم پناہ مانگتے ہیں کہ ہم ان جیسے لوگوں میں سے نہ ہوں جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں. پھر جب سیدھا ہاتھ دھوئیں تو کہیں Oh Allah, give me the book of deeds in my right hand and judge me with leniency. یعنی حساب ہلکا کرنا میرا، اور نام اعمال میرے سیدھے ہاتھ میں دینا. اور پھر جب بائیں ہاتھ دھوتے ہیں Do not give me my book of deeds in my left hand. اچھا، پھر جب مسح کرتے ہیں سر پہ Oh Allah, shower over me your mercy and rain down upon me your blessings and shade me in the shade of your throne on the day when there will be no shade but your shade. Oh Allah, make my hair and the skin of my face forbidden to the fire. کانوں میں جب پانی لگاتے ہیں Make me of those who listen to the word of Allah and take it in the best way. گردن پہ جب لگاتے ہیں Oh Allah, free my neck from the fire and save me from the chains and shackles of punishment. دائیں پیر جب دھوتے ہیں Make my feet firm on the sirat on the day that feet slip and fall into the fire. بائیں پیر Oh Allah, I seek refuge in you from my foot slipping on the sirat on the day that slipped the feet of the hypocrites. پھر وضو مکمل ہو جاتا ہے اور کلمہ شہادت پڑھیں. تو آپ دیکھیں کہ اگر اب ایک وضو ہے، ہم عام سمجھتے ہیں وضو کا عمل جو ہے ایک عام چیز ہے، لیکن جب ہم اس انداز میں وضو کریں گے تو کیا ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوگا؟ ہم نماز کی تیاری کر رہے ہوں گے، ہماری سوچ جو ہے اس طرف آ رہی ہے نماز کے اندر داخل ہونے سے پہلے. تو اس کے بڑے فائدے ہیں. اوپر سے یہ سب دعائیں ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس امید سے ہمیں یہ وضو کرنا چاہیے اس انداز میں. یہ امام غزالی کی کتاب بدایت الہدایہ میں موجود ہے. تو اگر آپ کو اس کا اردو ترجمہ ملے گا تو آپ کو ان دعاؤں کا ترجمہ بھی مل جائے گا انشاءاللہ. بڑی مشہور کتاب ہے یہ. اچھا، ہر نماز کے بعد ہم نے جیسے اب ذکر کیا نا کہ ہمیں تسبیح فاطمہ کرنی ہے، لیکن
आपको होगा, आप मस्जिद में जब जाते हैं, आपने सुना होगा जब लोग नमाज सलाम फेरते हैं तो फौरन क्या बोलना है? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। फिर अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारक या ज़ल जलाली वल इकराम, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। फिर अगर फजर की नमाज है तो 10 दफा ये पढ़ना है, वरना एक दफा काफी है। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्द, बियदिकल खैर, युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ठीक है ना? फजर के अगर फजर की नमाज है तो इसको 10 मरतबा इसका विर्द करना है, वरना एक दफा काफी है। अच्छा, अगर फजर है अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार 7 मरतबा पढ़ना है। अगर मगरिब की नमाज है अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नता, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार 7 मरतबा। अच्छा, अब यह है कि सारी नमाजों में ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्द, युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत व ला मुतिअ लिमा मनात व ला यनफउ ज़ल जद्द मिनकल जद्द। ये दुआ है। अब ये शुरू वाला हिस्सा जो है प्रोबेबली जाना पहचाना है, हमने ये दुआएं सुनी हुई हैं। कुछ चीजें ऐसे हैं जो शायद नहीं हैं, लेकिन उन पे थोड़ी मेहनत करें आप तो इंशाल्लाह याद हो जाएंगी। फिर ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। दोबारा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह व ला नअबुदु इल्ला इय्याह, लहुन निअमतु व लहुल फज़लु व लहुस सनाउल हसनु, ला इलाहा इल्लल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन वलौ करिहल काफिरून। फिर आयतुल कुर्सी, 2 लाइनें आयतुल कुर्सी के हैं। फिर सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह फलक, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, और सूरह नास, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। एक-एक मरतबा पढ़नी है। अगर फजर या मगरिब की नमाज है तो 3-3 मरतबा इनको पढ़ना है। फिर तस्बीह फातिमा 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। फिर ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। अच्छा, ये जो स्लाइड है इसके पीडीएफ पूरे प्रेजेंटेशन का आपको मिलेगा। इसमें इधर जो है डॉक्यूमेंट मैंने स्लाइड के अंदर डाला हुआ है। अगर आप क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट पीडीएफ भी निकल आएगी। वैसे इंशाल्लाह आमिर आपके पास ये फाइल्स मैंने भेज दी थी, तो आप सबको दे भी सकते हैं। जी इंशाल्लाह। तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा इस वक़्त, ये जो नमाज के बाद दुआएँ हैं, 2-3 मिनट लगते हैं। देखने में बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप जब विर्द करेंगे 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते। मेरे बेटे ने मुझे बड़े मज़े की बात बताई एक दफ़ा। इसी टॉपिक पे बात हो रही थी, तो उसने कहा कि पापा मैंने इमाम से सुना है कि जब हम नमाज सलाम फेरते हैं तो फ़ौरन शैतान हमला करता है और हमें उठाता है उस जगह से, हमें याद दिलाता है कि फ़लाँ काम करना है और हमारा ध्यान जो है उसकी तरफ लेके जाता है। लेकिन अगर हम कोशिश करें और एक लम्हे के लिए बैठ जाएँ, तो शैतान को हमने हरा दिया। तो हम ये सोचें कि सलाम फेरा, हमने ये पढ़ना है, 2-3 मिनट लगेंगे और क्या कमाई हो जाएगी, अल्लाह ही जानता है, और हमें मरने के बाद पता लगेगा। ठीक है? और आँखें नीचे करके किबले की तरफ मुँह करके हम नमाज़ ही हम पढ़ रहे थे, किबले की तरफ मुतवज्जो होके हम आँखें बंद करके या ध्यान से नीचे देख के हम इसका मतलब समझते हुए, ये भी बहुत अहम चीज़ है। ख़ासतौर हिंदुस्तान, पाकिस्तान में हमें बचपन में ये बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि हमें उनका सही मतलब भी नहीं पता। तो इसका तर्जुमा सीखना और ध्यान से फ़िक्र करना, गौर करना, फिर पढ़ना, उसके असरात डबल हो जाएँगे। अच्छा, ये होगी नमाज़ के बाद वाली दुआएँ। अच्छा, सुबह-शाम की दुआ इंशाल्लाह, ये डॉक्यूमेंट्स भी आपको भेजने वाला हूँ इंशाल्लाह। इसमें तकरीबन 15 मिनट लगते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा देर नहीं, और दिन में सिर्फ़ 2 दफ़ा करना है। ठीक है ना? सुबह के वक़्त, या तो फजर से पहले या फजर के बाद, और फिर असर के बाद, असर मगरिब के दरमियान बेहतर है। 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, दुआएँ एक ही हैं, एक ही सेट है। मुझे अंग्रेज़ी तर्जुमा सही नहीं मिल रहा था, तो वो तर्जुमा सेपरेट है दूसरे डॉक्यूमेंट में। दूसरे डॉक्यूमेंट में अरबी जो है उसमें ज़बर ज़ेर पेश पूरे नहीं है। इसीलिए जो पहला डॉक्यूमेंट है उसमें सिर्फ़ ज़बर ज़ेर पेश आपको सही नज़र आएँगे। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। 1 सेकंड। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स मैं इंशाल्लाह दिखाता हूँ आपको।
اچھا تو یہ وہ صبح شام کا ورد ہے. فجر کے بعد کریں گے تقریباً 15 منٹ لگتے ہیں. اوکے تو استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ جو مکمل ہو جائے گا پھر 3 مرتبہ اخیر میں یہ پڑھنا استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اتوب الیہ. ٹھیک ہے. پھر 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ. پھر 100 مرتبہ جب ہو جائے پھر 3 مرتبہ اخیر میں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضاء نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. اس کا ترجمہ بہت ہی خوبصورت ہے. میں تھوڑا سا کوشش کرتا ہوں، عامر بھائی اگر آپ جانتے ہیں آپ مجھے کریکٹ کر دیں. لیکن سبحان اللہ و بحمدہ یعنی اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اردو میں؟ بزرگی، پاکی، بزرگی. اچھا ہاں ٹھیک ہے. وہ بحمدہ اور و بحمدہ ان کی تعریف کیسے، کس انداز میں، کتنی تعریف؟ عدد خلقہ جو مخلوق کی مقدار ہے اس اتنی اتنی تعداد میں اللہ تعالیٰ کی حمد، اور رضا نفس ہی اتنی تعریف اللہ کی جو اللہ کے لیے مناسب ہے. I guess I don't know how else to say رضا یعنی جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے اتنی حمد اللہ تعالیٰ کی. اور کتنی حمد اللہ تعالیٰ کی؟ زینت عرش ہی، عرش کے وزن کے مطابق، عرش کے وزن کے مطابق مقدار حمد اللہ کی. وہ مداد کلمات ہی، اور اللہ کے نام اور کلمات کے مطابق حمد اللہ تعالیٰ کی. I mean this is an unbelievably powerful دعا. اگر اس کا ہم غور و فکر کریں کہ کتنی حمد ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہم اگر اللہ کو جتنی حمد کریں، جتنی تعریف کریں واقعی کم ہے. آپ سوچیں کہ عدد خلق کی یعنی مخلوق، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کتنی ہے. ایک ایک گھاس کا پتا اللہ کی مخلوق ہے، ایک ایک بارش کا پانی اللہ کی مخلوق ہے، ایک ایک مچھلی سمندر میں، ایک ایک پرندہ، ایک ایک کیڑا، ایک جو پوری دنیا میں کتنی چیزیں ہیں، پھر کتنے تارے ہیں. یہ سب اللہ کی مخلوق گنائی جاتی ہے. اور ہم کہہ رہے ہیں یہ حدیثیں کتنی پیاری ہیں، کتنے جامع الفاظ ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ. ہمیں وہ مقدار کا پتہ نہیں لیکن ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کی طرف اشارہ ہم کریں کہ جتنی مخلوق ہے اتنی دفعہ ہم کر رہے ہیں. اچھا تو پھر اللہ اکبر 100 مرتبہ، اس کے اخیر میں اللہ اکبر و کبیرہ والحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. پھر اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق 3 مرتبہ. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ بھی 3 مرتبہ. اس کے مطلب بھی بڑے جامع ہیں اور بڑے عجیب ہیں. اس میں ہم کہتے ہیں کہ ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یعنی کہ اللہ کے نام سے جس کی وجہ سے نہ کوئی چیز دنیا میں زمین پہ ہے یا آسمان پہ ہے ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے. ہم اس سے ہم اللہ سے ہم پناہ مانگتے ہیں ان چیزوں سے. اچھا ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. ہاں تو پہلا والا میں بھول گیا آپ کو بتانا، یہ میچنگ ہے. تو اس دوسرے والے میں جو ابھی میں نے ذکر کیا ہے اس میں ہم اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے ہم پناہ مانگتے ہیں جو ہم تکلیف پہنچا سکتی ہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق. اس میں پھر جو اللہ تعالیٰ نے شر بنایا ہے یعنی کہ جنات وغیرہ ایول چیزیں جو ہیں جو کہ ظاہری نہیں ہیں، خفیہ ہیں، باطن کی ہیں، ان سے بھی ہم پناہ مانگتے ہیں. ان دونوں میں ہم نے غائب اور جو ہمیں نظر آتا ہے ساری تکلیفوں سے اور بری چیزوں سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں. پھر حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم 7 مرتبہ. یہ بہت پاورفل ہے حسبی اللہ. اس سے ہم توکل کی صفت پیدا کرتے ہیں اپنے دل میں اس کا ذکر کر کے. ٹھیک ہے نا. ایکچولی اس ایک صفحے میں اگر کسی اور ٹائم پہ ہم غور کر سکتے ہیں اس کا ترجمہ پڑھ کے، پورا تزکیہ اس ایک صفحے میں ہے. یہ جو ہم صبح شام کی دعائیں، یہ جو ایک صفحہ ہم پڑھیں گے
اس میں تمام تزکیہ کے ٹاپکس آ جاتے ہیں, مقامات, گناہ, توبہ, سب کچھ اس میں آ جاتا ہے. اچھا, پھر یہ اور بھی دعائیں ہیں. عامر بھائی, ڈو وی ہیو ٹائم ٹو کنٹینیو, اور کیونکہ آپ میرے خیال میں انشاءاللہ اگر کیونکہ سب کے پاس یہ سلائڈ تو میں بھیج ہی دوں گا, جی تو اگر ٹھیک آپ ہے, جو مین چیزیں ہیں ان کو انشاءاللہ سمجھا دیں. آئی ایم ریئلی انجوائنگ اٹ, لیکن دی آڈینس کے اٹ لیے میں ٹیکس کہہ رہا ہوں ٹائم, کہ یا تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس ہاں, میں, لیکن تو یہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اگر کہیں سے آپ اردو کا ڈھونڈ میرے لیں. پاس ہے جزاک, ہاں اوکے, گڈ گڈ. میری سسٹر مجھے روزانہ صبح شام بھیجتی ہیں, تو اس کو بڑا اچھے طریقے سے لکھا ہوا ہے, اردو کا بھی ہے, بہت غالباً اچھا. انگلش کا بھی ہے, تو وہ میں انشاءاللہ آپ ہی کی اوکے, ان چیزوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا انشاءاللہ. جی, یہ دوسری فائل یہ ہے, یہ ایگزیکٹلی وہی دعائیں ہیں, لیکن انگریزی ترجمے میں نے نکال دیا تھا. لیکن اس میں جو عربی ہے نا, زبر زیر پیش سارے موجود نہیں ہیں, تو شاید مشکل ہو پڑھنا, تو اس لیے میں نے یہ ڈاکیومنٹ سیپریٹ بھیجا, کیونکہ اس میں انگلش بھی ہے. اچھا, اور یہ جو ہر نماز کے بعد والی دعائیں جو ہیں نا, یہ پھر یہ وہ ہیں, اور اس کے ساتھ انگلش کا ترجمہ. یہ 3 فائلز ہیں, انشاءاللہ ہم دیکھ سکتے ہیں. اچھا, I think we're almost done. جب تک آپ تلاش کر رہے ہیں اس کا, انشاءاللہ ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو پرنٹ کر کے نا, آپ لوگ جہاں پہ نمازیں پڑھتے ہیں وہاں پہ کہیں دیوار پہ جی, لگا لیں, یا قریب لگا لیں, یا چلتے پھرتے جہاں سے آپ گزرتے ہیں ذکر کرتے ہوئے انشاءاللہ. جی. میں جب سیکھ رہا تھا تو میں نے وائف سے سیکھا, وہ کیا کہتی ہیں, وہ آیتیں یا قرآن کی آیتیں یا دعائیں وغیرہ جو فریج پہ لگا دیتی تھیں, جو اکثر وہ وہاں ہوتی ہیں انفارچونیٹلی, تو ان کو آسانی ہو گئی تھی, کافی چیزیں انہوں نے یاد کی تھیں. پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے جو واش روم ہے اس کی جو آئینہ ہے سامنے, اس پہ میں نے پرنٹ کر کے وضو کا یہ جو سارا میں نے بیان کیا تھا نا, کہ منہ کولی کرتے ہوئے, ناک صاف کرتے کون سی دعا مانگنی ہے, وہ میں نے ٹیپ سے لگا دیا, تو الحمدللہ کافی حد تک مدد ہو گئی تھی یاد کرنے میں. تو یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں. دیکھیں اب I want to say something, this is not rocket science. تزکیہ جو ہے بہت کمپلیکیٹڈ علم نہیں ہے. آپ دیکھیں گے ہم نے اس میں یہ ہے کہ آپ نیت کریں اور چھوٹا سا چھوٹا عمل آپ پکڑیں. آپ دیکھیں کہ اس وقت میں کہاں ہوں, اور مین چیز یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں. کہتے ہیں نا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانے اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. دس از ویری ویری ٹرو. حدیث نہیں ہے, لیکن سلف الصالحین کا اقوال میں سے ہے کہ اگر میں مثال کے طور میں گیو یو ڈفرنٹ ایگزامپلس, ٹھیک ہے نا, تاکہ عملی کچھ شکل سامنے آئے. اگر میں نمازوں میں پکا نہیں ہوں تو مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ نمازیں میری پکی ہو جائیں, ٹائم پہ میں نماز پڑھوں. اگر میری نماز مس ہو رہی ہے تو میں کوشش کروں کہ قضا ضرور پڑھوں. اچھا, اب میں اس لیول تک آ گیا ہوں کہ اچھا جی اب میری نماز قضا نہیں ہو رہی, میں نمازیں پڑھ رہا ہوں. اچھا, ٹائم پہ پڑھ رہا ہوں, تحمل سے پڑھ رہا ہوں نماز کہ نہیں, مسجد میں جانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نہیں. تو یہ ہر لیول پہ جو ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے عمل کو بڑھانا ہے تھوڑا سا, اور استقامت سے. مثال کے طور پہ اگر میں نمازیں پڑھ رہا ہوں لیکن میں مسجد نہیں جاتا, میرے پاس ٹائم نہیں ہے مسجد جانے کے لیے, نمازیں الحمدللہ میں پڑھ رہا ہوں لیکن میں مسجد نہیں جا رہا, میں چاہتا مجھے پتا ہے کہ نیکسٹ اسٹیپ میرا یہ ہے کہ میں کم از کم ایک نماز تو میں مسجد میں پڑھوں. بس دن میں وہ ایک نماز پکڑیں آپ جس میں آپ کو سب سے زیادہ آسانی ہو مسجد جانے کے لیے, تو آپ کوشش کریں کہ روز مسجد جائیں. اگر آپ پورا ہفتہ 7 دن نہیں جا سکتے تو آپ دیکھیں کہ کن دنوں میں آپ کو آسانی ہے, اس سے شروع کریں, اور اس میں کیا کہتے ہیں کنسسٹنسی پیدا کریں. ایک دم سے جو ہے آپ یہ نہ سوچیں کہ بھائی اب بس میں نے تزکیہ پر چلنا ہی ہے, میں نے الحمدللہ جوش آ گیا, میں بس ساری نمازیں مسجد میں پڑھوں گا. آپ شاید ایک دن کریں گے, اگلے دن آپ تھک کے بیٹھ جائیں گے. تو ایسا کرنا بالکل نہیں. آپ دیکھیں گے آپ کس لیول پہ ہیں, اور نیکسٹ اسٹیپ انکریمنٹل اسٹیپ جو آپ ریگولرلی کر سکتے ہیں. پھر اس میں جب آپ پکے ہو جائیں گے پھر آپ اگلا قدم اٹھائیں اور بڑھائیں عمل کو. یہ ہے جنرل طریقہ تزکیہ کا. اس کے متعلق انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم بات کریں گے. تزکیہ سائیکل, ایک فیڈ بیک لوپ ہے تزکیہ کا, وہ کیا ہے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم کور کریں گے, اور پھر وہ ہمارا بیسکلی ہمارا آخری لیسن ہوگا.
تب تک انشاءاللہ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.